سورۃ القصص کی آیت نمبر 71۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ ذرا بتلاؤ، اگر اللہ پاک بنا دے تمہارے لیے رات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے معبود اللہ کے سوا، یأتیکم بضیاء، جو تمہارے پاس روشنی لائے، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ ذرا بتلاؤ، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ بنا دے تمہارے لیے دن کو ہمیشہ ہمیشہ قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا معبود جو تمہارے پاس لائے، بلیل، ایسی رات، تسکنون فی، جس میں تم سکون حاصل کرو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ومن رحمتہ، اسی نے اپنی رحمت سے، جعل لکم اللیل والنہار، تمہارے لیے رات بھی بنائی، دن بھی بنایا، لتسکنوا فی، تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور دن میں اس کے فضل کو تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنی توحید کی دلیل کے طور پر رات اور دن کے نظام کو بیان فرمایا۔ میرا آپ کا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، قرآن و سنت نے ہمیں یہی عقیدہ بتلایا ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی عقیدے اور نظریے کی محنت لے کے تشریف لائے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ توحید کا معنی اکیلا، ایک ماننا۔ ہم مسلمان الحمدللہ، اللہ ہمیں اس عقیدے پہ زندگی بھی نصیب فرمائے، موت بھی نصیب فرمائے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ اس کا بار بار اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں، بیٹے بیٹیاں دینے والا بھی صرف کون ہے؟
رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلنے والا بھی کون ہے؟ پوری کائنات کا سارا نظام بنانے والا بھی اللہ، چلانے والا بھی اللہ۔ تو جب بنایا بھی اسی نے، چلا بھی وہی رہا ہے، تو عبادت بھی کس کی ہوگی؟ صرف اسی اللہ کی ہوگی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اپنے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں، آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ ذرا بتلاؤ، ان جعل اللہ علیکم اللیل، اگر اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے رات ہی بنا دے، سرمدن الی یوم القیامہ، ہمیشہ ہمیشہ رات رہے، سرمد کا معنی ہے پابندی کے ساتھ مسلسل، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہے۔ اب تو رات تھی، رات گئی، اب دن آ گیا، اب مغرب تک دن رہے گا، غروب آفتاب ہوگا تو رات شروع ہو جائے گی۔ یہ رات اور دن کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اچھا، ساری دنیا کے سائنسدان، ساری دنیا کے انجینئر، ساری دنیا کے طاقتور، ساری دنیا کی ایٹمی طاقتیں، فوجیں، وہ مل کے زور لگا لیں کہ اب دن نہ چڑھے، روک لیں گے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اور دن چڑھ گیا، سارے زور لگا لیں کہ اندھیرا نہ ہو، اندھیرے میں ہمیں لائٹیں جلانی پڑتی ہیں، بجلی لگتی ہے، تو دن کی روشنی رہے، سارے ٹیل لگا لیں، رات کو آنے سے روک سکتے؟ یہ رات اور دن کا نظام ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے پوچھو، اگر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات بنا دوں تو من الہ غیر اللہ؟ کتنا عجیب سوال ہے۔ کبھی کسی کو سجدہ کرتے ہو، کبھی کسی بت کے سامنے جا کے جھکتے ہو، کبھی کسی سے جا کے منتیں اور فریادیں مانگتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح، ہے کوئی اللہ کے سوا جو تمہارے پاس دن کی روشنی لے آئے؟ اگر اللہ روشنی نہ لائے تو ہے کوئی لانے والا؟ کوئی دنیا کی طاقت روشنی نہیں لا سکتی۔ من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارے پاس یاتیکم بضیاء، جو دن کی روشنی تمہارے پاس لے آئے؟ افلا تسمعون، کیا یہ بات تم سن نہیں سکتے؟ کیا یہ چیزیں تمہیں سنائی نہیں دیتی؟ اللہ نے دن کو روشن بنایا، اور دوسری طرف پھر سوال کیا، ارأیتم، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دن ہی کر دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دن ہو، تو ہے کوئی من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے؟ یاتیکم بلیل، جو تمہارے پاس رات لے کر آئے، تسکنون فیہ، جس میں تم سکون حاصل کرو؟ کوئی لا سکتا ہے رات؟ رات اور دن اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان اسی پہ غور کر لے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تمام اختیارات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ میرے محترم دوستو، بس قرآن پاک کی آیات کا مقصد یہی ہے، اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ لیکن یہاں اگر آپ غور کریں تو جہاں دن کی بات آئی، دن کے لیے اللہ پاک نے صرف ایک لفظ ارشاد فرمایا، یاتیکم بضیاء، ہے کوئی جو تمہارے پاس روشنی لائے، ہے کوئی جو تمہارے پاس روشنی لائے۔ روشنی کا فائدہ کوئی نہیں بتایا، روشنی کا کوئی فائدہ ذکر نہیں کیا، آگے اتنا کہہ دیا فلا تسمعون، کیوں سنتے نہیں ہو، کیوں تم سنتے نہیں ہو۔ اور جہاں رات کی بات آئی تو وہاں اللہ پاک نے کیا فرمایا، بلیل تسکنون فیہ،
کیا کوئی تمہارے پاس ایسی رات لا سکتا ہے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ رات کا فائدہ بتا دیا، سکون، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ آگے فرما دیا افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وہاں کیا فرمایا؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یہاں کیا فرمایا؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ قرآن پاک دیکھیں، بڑی عجیب اور گہری کتاب، اس کے ایک ایک لفظ کے اندر اللہ پاک نے علم کے موتی اور ہیرے جواہرات بکھیر دیے۔ اللہ ہمیں ان موتیوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان علماء کرام کو اللہ پاک جزائے خیر دے جنہوں نے اس قرآن پاک کے دریا میں غوطے لگا کے اس کے موتی تلاش کر کر کے ہمارے سامنے رکھ دی۔ ہم انہیں علماء کا احسان اتار نہیں سکتے، دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کا پہلا دن ہے، بہت سارے میرے دوست نئے درس میں شریک ہوئے ہیں۔ بعض اوقات محسوس ہوگا کہ کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی بات پلے نہیں پڑ رہی، لیکن اگر تسلسل کے ساتھ قرآن کے درس میں بیٹھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک ہمارے دل کی کھیتیوں پہ پانی کی کیسی بہار بہاتا ہے کہ دل کے اندر فصلیں لہلہانے لگتی، ایمان کا باغ جو ہے وہ بارونق ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو علماء نے یہاں لکھا ہے کہ دن کا فائدہ کوئی نہیں بتایا، صرف یہ کہا کون روشنی لائے گا، اور رات کا فائدہ بتایا کون ایسی رات لائے جس میں سکون ملے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دن کو ہوتی ہے روشنی اور رات کو ہوتا ہے اندھیرا، اور یہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ روشنی کے فائدے ہی فائدے ہیں، روشنی کے فائدے ہی فائدے ہر بندہ سمجھتا ہے، اس لیے فائدے بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کون روشنی لائے گا؟ روشنی آ گئی تو روشنی کے ساتھ محنت جڑی ہوئی ہے، روشنی کے ساتھ کاروبار جڑا ہوا ہے، روشنی کے ساتھ دکان جڑی ہوئی ہے، روشنی کے ساتھ دین کی محنت جڑی ہوئی ہے، اسی روشنی کے ساتھ سارے کام کاج کاروبار اعمال وہ سارے جڑے ہوئے کس کے ساتھ؟ روشنی کے ساتھ۔ اس لیے اس کے فائدے بتانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ ہر بندہ سمجھتا ہے۔ اچھا جی، رات کون تمہارے پاس رات لائے گا؟ رات کو تو اندھیرا ہے، اندھیرے کا کیا فائدہ؟ اندھیرے کا کیا فائدہ؟ اندھیرے میں تو بعض اوقات گناہ ہو جاتے ہیں، اندھیرے میں تو بعض اوقات چوری ڈکیتی ہو جاتی ہے، اندھیرے میں تو بعض اوقات غیر قانونی کام ہو جاتے ہیں، تو اندھیرے کا کیا فائدہ؟ تو اللہ پاک نے اس کا فائدہ بتا دیا جس کا فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ ایسی رات، ایسا اندھیرا تسکنون فی، جس میں تمہیں سکون مل جائے۔ اب جب رات ہوتی ہے اور بندہ سو جاتا ہے تو 2 4 6 گھنٹے سو کے بندے کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے، وہ پھر دن بھر محنت مزدوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر مسلسل دن رہے اور محنت کام کاج کرتا رہے اور سوئے نہ تو انسان کے دماغ کی پھرکی گھوم جائے، پاگل ہو جائے انسان۔ اور اگر مسلسل رات رہے تو سو کے بھی ہم لاک ڈاؤن دے دن بندے کہندے نہیں یار سو کے بھی تھک گئے، ان تے سو کے بھی تھک گئے۔ تو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ایسا نظام بنایا کہ دن کو کام کرو، تھک گئے 4 6 گھنٹے آرام کرو، فریش ہو کے پھر کام کرو، پھر آرام کرو۔ اس نظام کے فائدے اور ثمرات اللہ پاک نے بتا دی۔ دن کی روشنی، کام کاج کرو، محنت مزدوری کرو، تجارت کرو، لین دین کرو، معاملات کرو۔ رات کا اندھیرا، سکون حاصل کرو۔ اب اگر رات کو بھی اسی طرح جس طرح دن کو تیز روشنی ہوتی ہے، رات کو بھی ایسے ہی روشنی ہو تو پھر انسان کے لیے آرام کرنا کیا ہو جائے؟ مشکل ہو جائے۔ رات کو تو کہتے ہیں ساری لائٹیں بند کر دو، روشنی ہو تو مجھے نیند نہیں آتی،
اللہ نے اپنی رحمت سے بڑا بلب سورج کی شکل کا، اس کو اللہ پاک نے وہ غروب کر دیا اور اس کی جگہ زیرو کا بلب چاند کی شکل میں لگا دیا، چھوٹے چھوٹے بلب ستاروں کی شکل میں لگا دیے تاکہ میرا بندہ سکون حاصل کرے۔ اچھا، اب دن کے فائدے نظر آتے ہیں، دن کے فائدے نظر آتے ہیں، سنائی دیتے ہیں، سمجھ آتے ہیں، اور وہ فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ فائدے سارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر انسان زیادہ علم سن کے حاصل کرتا ہے یا دیکھ کے حاصل کرتا ہے؟ ہماری جو معلومات ہے وہ زیادہ سنی ہوئی ہیں یا دیکھی ہوئی ہیں؟ سنی ہوئی ہیں۔ اب بہت ساری معلومات ایسی جو ہم نے دیکھی نہیں، امریکہ ہے نا، علم میں ہے نا کہ ہے، دیکھا ہے کسی نے؟ سنا ہے۔ اور فلاں چیز ہے، دیکھی ہے نہیں، دیکھی نہیں، سنی ہے نہیں۔ تو ہمارا سننے والا علم کیا ہے؟ زیادہ ہے، دیکھنے والا علم تھوڑا ہے۔ تو دن کا تعلق ایسا ہے، دن کے فائدے زیادہ ہیں، دن کے فائدے زیادہ ہیں، اس لیے اللہ پاک نے وہ لفظ بولا افلا تسمعون، سنتے نہیں ہو، کیونکہ سننے سے زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور رات کا فائدہ دن کی نسبت تھوڑا ہے، رات کے فوائد دن کی نسبت تھوڑے ہیں، اور تھوڑے فائدے دیکھنے والے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے وہاں لفظ ارشاد فرمایا افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ رات کے فائدے تو تمہیں دیکھنے سے بھی محسوس ہو جائے۔ تو کیسا عجیب و غریب اللہ کا کلام ہے جس میں ایک ایک لفظ بیکار اور بے فائدہ نہیں، ایک ایک لفظ فائدے پہ فٹ کیا ہوا۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں، یہ کلام کس کا کلام ہے؟ کیونکہ انسان جتنا مرضی کامل ہو، جتنا مرضی کامل اور جتنا مرضی بہترین بلاغو ہو، پھر بھی کوئی نہ کوئی لفظ ایسا بول ہی جاتا ہے جس پہ اس کو معذرت کرنی پڑتی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے منہ سے یہ لفظ نکل گیا، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن ایک اللہ رب العالمین اور ایک اللہ کا پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے ہے کہ ان کو کہے ہوئے بات اور لفظ واپس لینے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک پکی اور مضبوط کتاب ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے الفاظ پکے اور مضبوط الفاظ۔ اللہ پاک فرماتے بتاؤ میرے سوا کوئی رات کو دن میں بدل سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی دن کو رات میں بدل سکتا ہے؟ نہیں۔ فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ، اسی نے اپنی رحمت سے، اسی اللہ نے اپنی رحمت سے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے رات بھی بنائی، تمہارے لیے دن بھی بنائی۔ رات کا ذکر پہلے، دن کا ذکر بعد میں، کیونکہ اسلامی لحاظ سے رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں۔ اب رمضان المبارک کب شروع ہوا؟ کل مغرب سے، کل مغرب سے شروع ہوا، رات پہلے آئی ہے، اب دن اس کا بعد میں آ۔ اور انگریز کا دن کب شروع ہوتا ہے؟ رات کو 12 بجے، رات کو۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک مسلمان کی جب تاریخ بدلتی ہے تو سارے جہان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، سارے جہان کے اندر روشنی تھی، کیا ہو گیا؟ اندھیرا ہو گیا۔ ایک فرق پڑ گیا نا جہان کے اندر، پہلے روشنی تھی، اب اندھیرا شروع ہو گیا۔ ایک تبدیل، کوئی چیز بدلی ہے، تاریخ کیوں بدل دی جی؟ کہ جی کچھ بدل گیا، اس لیے تاریخ بدل دی۔ اب کوئی انگریز سے پوچھے بھائی 12 بجے جو تاریخ بدل رہے ہو کیا بدلا ہے؟ پہلے بھی اندھیرا تھا، بعد میں بھی اندھیرا ہے، کوئی چیز بدلی ہے، کیوں تاریخ بدل دی؟ تو پتہ ہی لگتا بھی رضی عقل دے 12 بجے سے انہوں نے راتی 12 بجے تاریخ بدل دی۔ اسلام کا نظام وہ فطرتی نظام ہے، وہ پرفیکٹ نظام ہے، وہ عین فطرت کے اصولوں کے مطابق ہے۔
کہ جب جہان میں کوئی تغیر و تبدل ہوا تو تاریخ بدل گئی۔ انگریز کے نظام میں بدلا کچھ نہیں، اندھیرے سے اندھیرے میں آئے، تاریخ بدل دی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے رات کا ذکر پہلے کیا ہے، جعل لکم اللیل والنہار، اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات بھی بنائی، اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن بھی بنائی۔ رات کس لیے بنائی؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ معاف کرنا، ناراض نہ ہونا، میرے دوست بھائی سارے بیٹھے ہیں، اب پر رات نو بھی لوما کھڑکا کے رکھی ہوئی، رات دن چلا۔ یہ انگریز نے بے ایمان نے نظام ساڑھے بناتا ہے، ورنہ پہلے نہیں سی۔ دن کو لوگ کام کرتے تھے، رات کو آرام کرتے تھے۔ میں تو اللہ پاک کا یہ بھی ہے کہ ہر برائی کے اندر بھی اللہ خیر پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بری لگے اس میں بھلائی ہو۔ اب انہوں نے کہا جی 3 فٹ کا فاصلہ کرے، بری تو بہت لگی گئی یار، اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، لیکن چلو بھائی مسجدیں بند کرنے سے بہتر ہے ہم فاصلہ کر لیتے ہیں۔ فاصلہ کر لیا، اب رات طبیعت خوش ہو گئی تھی، وہ باہر تک صفیں لگ رہی تھی، لگ رہا تھا بھی جناب مسجد بھری ہوئی ہے، اسی کو دیکھ کے دل خوش ہو رہا۔ تو اللہ نے ایک برائی کے اندر بھی ایک خیر پیدا کر دی۔ اب جہاں 3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہیں، لگے گا وہ تیرا بھلا ہو جائے، انہیں مسلمان ہو چیخاں نکلنی ہے نہ دی، اسی طرح روک دے سی ہو زیادہ ہو۔ اسی طرح اللہ نے ہر برائی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خیر رکھ دی ہوتی ہے۔ اب لاک ڈاؤن ہوا، گورنمنٹ نے کیا کہا کاروبار ہوگا لیکن 5 بجے بند، 5 بجے بند۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حالات اللہ کرے یہ بلا وبا ختم ہو جائے، بولو آمین۔ اللہ ہمیں اس سے نجات نصیب فرما دے، لیکن گورنمنٹ ایک مہربانی کر دے کہ اس کو پکا ہی کر دے بھئی دکانیں 5 بجے ہی بند ہونی، رات کو کسی نے کاروبار کام کاج نہیں کرنا، رات کو آرام کرو، اٹھ کے تہجد پڑھو، کتنا بڑا فائدہ ہو جائے۔ اب رات کو 11، 12، 1 بجے تک دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، صبح کی نماز کی فکر ہی کوئی۔ تو یہ اس لالچ انگریز نے پیدا کر دیا، بھئی دن کو بھی محنت کرو، رات کو بھی محنت کرو، کمائی زیادہ کرو، کمائی زیادہ کرو، ورنہ رات اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ سکون کے۔ اور آپ تجربہ کر لیں، دن کو انسان سارا دن سوئے، جسم کو وہ طاقت اور فریشمنٹ نہیں ملتی جو رات کے چند گھنٹے سونے سے ملتی۔ اور پھر رات کو اگر سونے سے پہلے ایک اور عمل کر لے نا، ایک اور عمل کر لے تو صبح بڑا ہی جسم تازہ دم ہوگا۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے تسبیحات فاطمی۔ تسبیحات فاطمی جانتے ہیں تسبیحات فاطمی کیا ہے؟ تسبیحات فاطمی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات فاطمی۔ اس کو تسبیحات فاطمی کیوں کہتے ہیں؟ طویل واقعہ ہے، مختصر عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب کی لخت جگر نور نظر، چوتھی چھوٹی لاڈلی اور پیاری بیٹی، جنت کی ساری عورتوں کی سردار بیٹی، اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ دن بھر کے کام کاج سے تھک جاتی ہوں، جھاڑو لگاتی ہوں، پانی بھرتی ہوں، گھر کا کام کاج ہے، کوئی مجھے ملازم دے دے، کوئی ملازمہ دے دے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ملازم یا ملازمہ لینا ہے یا ایک عمل بتا دو۔ اللہ والی تھی، اللہ کے محبوب کی تربیت یافتہ تھی، فرمایا دنیا کی چیز نہیں چاہیے، آخرت کی چیز دے، عمل دے۔ عمل آپ نے یہ بتایا جب رات کو تھک ہار کے بستر پہ لیٹو تو یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، ساری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ تو سونے سے پہلے یہ عمل کر لو، ساری تھکاوٹ دور۔ تو رات اللہ نے کس لیے بنائی؟ تاکہ تم اس میں کیا کرو؟ سکون۔ اور دن کس لیے؟ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، دن کو اللہ کا فضل تلاش کرو، دن کو اللہ کا فضل۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ رزق حلال، محنت مزدوری میں لگنا، کام کاج میں لگنا، دکانداری میں لگنا، یہ برا نہیں ہے، جبکہ حلال کمائی کے لیے انسان لگے، حلال کے لیے اللہ کے رزق کی تلاش میں لگے تو اللہ نے اس کو اپنا فضل فرمایا۔
اب یہ رات اور دن کی نعمت، سکون اور فضل کی نعمت یہ کس لیے ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کم سے کم 2 نفل روزانہ اس نیت سے پڑھنے چاہیے کہ اللہ ظاہری باطنی، جسمانی، روحانی، مالی اور بدنی جتنی نعمتیں اللہ تو نے مجھے دی ہیں، خاص طور پہ جو نعمت ایمان ہے، ان ساری نعمت پہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ روزانہ درس قرآن میں انشاءاللہ شامل ہوں گے نا انشاءاللہ۔ تو دیکھیں پھر کیسے قرآن ہمارے دلوں کی بند کھڑکیوں کو نہیں، دروازوں کو کھولے گا اور حق دل میں اترے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔